نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، ارادہ یہ ہے آج قرآن کی زبانی بتاؤں کہ حسین کی اماں کا مقام کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ قرآن پاک سے ایک آیت نہیں، کئی آیات میں اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے حسنین کی پاک اماں کا۔ بیدار ہو کے سننا ہے، جتنا آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے پڑھنے والا اتنا ہی بہترین انداز میں پڑھتا ہے۔ سورہ دخان لکھ لو بے شک کاغذ کے اوپر، خدا فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا انذرناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ خدا فرماتا ہے حامیم۔ کائنات عالم کے مفسرین سے پوچھو کہ حامیم کا کیا مطلب ہے، جواب ملے گا حروف مقطعات ہیں جی، ان کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے۔ صاحب عقل بندہ بے معنی گفتگو نہیں کرتا، خلاق کل اللہ قرآن جیسی کتاب میں بے معنی کیسے بول سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں، کوئی نعرہ بھی سیکھ لو، کوئی صلوات، تاکہ عام جو بعد میں پڑھنے والے آئیں تو ان کے لیے میں راہ بنا کے جاؤں۔ مل کے نعرہ حیدری۔ عام بندہ بے معنی گفتگو نہیں کرتا، اللہ جیسا قدیر خدا قرآن جیسی کتاب میں بے معنی گفتگو کیسے کر سکتا ہے؟ حامیم۔ قرآن نہ آئے تو یہ مان لو اس کا مطلب ہے ہم نہیں جانتے۔ جب مان لو گے تو پھر معلم قرآن 14 بتائیں گے کہ حامیم میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ خداوند عالم بے معنی گفتگو نہیں کرتا، ہمیں ادراک نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے، ہماری عقل کی اتنی رسائی نہیں ہے۔ اہم گفتگو خدا کر رہا ہے، قرآن سارا اہم ہے اور مقطعات بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اشارات میں گفتگو ہے، بالکل رموز میں گفتگو ہوتی ہے، خاندان آل محمد کی اور ہمارے اللہ کی۔ آگے خداوند عالم قسم اٹھا کے بات کر رہا ہے، قسم کھا رہا ہے خدا کیا؟ والکتاب المبین، مجھے کتاب مبین کی قسم۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، میں نے تو آپ سے وعدہ کیا ہے آپ سننے والے بنے تو میں نے قرآن کی زبانی مادر حسنین کا مقام بتانا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے حامیم کتاب مبین کی قسم، حامیم کے بعد اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس کو پاک اور مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ ہاں خبردار یہ ہماری بات مان لو، ورنہ اللہ کہہ رہا انا کنا منذرین، ہم بہت زیادہ ڈرانے والے ہیں، ہمارے ڈر سے بچو، ہمارے عذاب سے بچو۔ اس کے بعد خدا فرما رہا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس لیلہ مبارکہ سے ہر امر حکیم نکلتا ہے۔ ہر امر حکیم عام امر نہیں ہے، یہ امر کیا ہے؟ ادراک ہے، یاداشت کام کر رہی ہیں، یہ امر کیا ہے؟ کائنات عالم کے رسول سے لوگ پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرے حبیب محمد احمد محمود آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بتا دیجئے کہ روح اللہ کے امروں میں سے ایک امر ہے۔ سر اٹھاؤ جھنگ والو، روح اللہ کا امر ہے، 14 اولے الامر ہیں جن کی روح پہ بھی حکومت ہے۔ صاحب الامر، امام زمانہ کا لقب، اولے الامر 14۔ تو یہی کچھ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس لیلہ مبارکہ سے امر حکیم نکلتے ہیں، متفرع ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں۔ یہ امر حکیم کیا ہے؟ پہلے سن لو، یہ جو آپ حدیث سنتے ہو نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی بادشاہ اس کا دروازہ ہے۔ اس کے بعد بھی حدیث ہے، کائنات عالم کے رسول نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، میرا بھائی علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ انا دار الحکمت والی بابوہا. بات اتنی بھی نہیں، کائنات عالم کے رسول نے فیصلہ فرما دیا ہے. کوئی کہے میں حکمت والا ہوں، یہ حکمت وہ نہیں ہے جو گولیاں بیچتے ہیں، ٹیبلٹ بیچنے والا نہیں ہے، کشتہ مرجان بیچنے والا حکیم نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے ہم حکمت دیتے ہیں اسے خیر کثیر دیتے ہیں. اس لیے محمد مصطفیٰ نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی بادشاہ اس کا دروازہ ہے. فیصلہ یہ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْحِكْمَةَ فَلْيَأْتِ مِنْ بَعْدِهَا. جو بندہ یہ چاہتا ہے مجھ سے علم لینا چاہے یا مجھ سے حکمت لینا چاہے تو وہ علی کے پاس آئے. ٹھیک ہے، مولا کائنات کے پاس آئے اگر اس کو یہ چیزیں چاہیے تو. کیونکہ دروازہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، ان کے بغیر تو کچھ مل نہیں سکتا. شریف البتہ یہ شریف کے لیے ہے، آئے تو دروازے سے آتا ہے، جائے تو دروازے سے آتا ہے. بھائی چور دروازوں سے نہیں آتا. لیس البر، اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے ان تأتوا البیوت من ظہورہا ولکن البر من اتقی وأتوا البیوت من ابوابہا. اللہ کہتا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں پچھاوڑے سے آیا جائے، نیکی یہ ہے مجھ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو. مجھے یہ بتاؤ کوئی ایسا بندہ ہے اپنے گھر پچھاوڑے سے آئے؟ گھر سے تو دروازے سے آتا ہے، یہ پچھاوڑے سے آنے والا کون ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جو علی کی ولایت کا انکاری ہے وہ دروازے سے نہیں، وہ پچھاوڑے سے آتا ہے. وہ نعرہ تو کو نہیں آندہ بھائی، صدقے ونیا میں تو قربانی نال ونیا. یا علی کیا بات ہے. یہ تو ابھی ہمارے مولا امیر المومنین علی بادشاہ کا نام لینا ختم قرآن کا ثواب ہے. ذکر علی عبادت ہے، علی علی کرنا اللہ کی عبادت ہے. تو آپ کی یہ حالت ہے. کتنی نمازیں ہیں آپ کے پاس؟ بولو بولو، کوئی ہے بھائی جو پڑھی ہیں وہ بتاؤ. کوئی بندہ ایسا نمازی ہے جو کہہ سکتا ہے میں نے فقط 2 رکعت اللہ کے لیے پڑھی ہے جس میں اور خیال نہ آیا ہو؟ دکاندار ہے تو حساب یاد آتا ہے، استاد ہے تو اس کو پیریڈ یاد آ جاتے ہیں، میں نے کون سا پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے، نمبرنگ کیسے کرنی ہے. کوئی اور بزنس مین ہے تو کاروبار اس کو یاد آتا ہے نماز میں. کسی کو بچوں کی فکر لاحق ہوتی ہے، کسی کو بیوی کی، کسی کو قرضے کی، کسی کو کوئی فکر. کوئی ایسا بندہ ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں نے 2 رکعت خالصتاً اللہ کے لیے پڑھی ہے؟ سر اٹھا. اگر تیری عبادت کی یہ حالت ہے تو بغیر ریا کے نام علی جھجک کے کیوں لے رہا ہے؟ علی کا نام تو لے، جنت اللہ واجب کر دے گا. یا علی 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 یا علی. آباد و شاد رہو. اچھا چلو آپ تڑ دے گئے ہو نا تو میں آپ کی تڑ توڑنے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی بھی بندے تڑ دے کے بیٹھے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں. ہاں کہ میرے اوپر احسان ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. ہاں ایک ایک بات کا میں ضامن بن کے پیش کر رہا ہوں. جب قبر میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کریمی دیکھ امیر المومنین کی، علی شہنشاہ کی کریمی دیکھ اور اپنا تکبر دیکھ. اور ہم ہیں کچھ بھی نہیں ہیں، 0/0 لوگ ہیں، تکبر کر رہے ہیں اور مولا امیر المومنین کا پاک نام نہیں لے رہے. جب قبر میں جاؤ گے ملائکہ آ کے پوچھیں گے مرنبوں کا میرے مولا امیر المومنین کی کرسی ہوگی. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گھنٹوں چاہیے کہ کون سی ایسی کتاب ہے جس میں موت و حیات کا ذکر نہ ہو اور یہ ذکر نہ ہو کہ میرے مولا امیر قبر میں آتے ہیں. اس لیے حکم ہے قبر اتنی اونچی ہو کہ مرنے والا اس طرح بیٹھ جائے، یعنی یوں سیدھا ہو کے بیٹھ جائے. بے شک اس کی ٹانگیں سیدھی ہوں لیکن وہ کمر کے بل بیٹھ سکتا ہو، اتنی اونچائی ہو قبر کی. مولا کے استقبال کے لیے مرنے والا حوادار وہ بیٹھ جاتا ہے. اور اس کے بعد ملائکہ آتے ہیں من ربوں کا، وہ تیرا کون ہے رب؟ میرے مولا امیر المومنین علی بادشاہ فرماتے ہیں ملائکہ
एहतियात से सवाल पूछो। अभी मौत की तलखी झील के आया है, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार औलाद छोड़ के आया है, तुम्हें बताता है अल्लाह जल्ला जलालहू रब्बी, अल्लाह जल्ला जलालहू रब्बी, मेरा अल्लाह रब है। यानी मौला अमीर बता भी रहे हैं, मलाइका को रोक भी रहे हैं, और मरने वाले मोमिन को तसल्ली भी दे रहे हैं, सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। उसके बाद फिर मलाइका पूछते हैं मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? मेरे मौला अमीर उल मोमिनीन फरमाते हैं भाई थोड़ा ठहर जाओ, उसको होश में तो आ लेने दो, अभी तो वो दुनिया छोड़ के आया है, ताज़ा मेहमान है तुम्हारा। ये बताता है मोहम्मद रसूलुल्लाह ये मेरे नबी हैं। और उसके बाद किताब की बारी आती है, तेरी कौन सी किताब है? तो मौला अमीर फरमा देते हैं पहले कुरान इसकी किताब है, लेकिन तुम्हें बताता है किबला की बारी आती है तो मौला अमीर फरमाते हैं बैतुल्लाह इसका किबला है। जब वो पूछते हैं मन इमामों का, मन इमामों का, उस वक्त मुझे मौला अमीर उल मोमिनीन की विलायत की कसम मेरे मौला अमीर खामोश हो जाते हैं। मलाइका देखते हैं मौला हर सवाल का जवाब पहले बता रहे थे, अब खामोश हो गए हैं। मलाइका से मौला अमीर उल मोमिनीन ऐसा आवाज में गुफ्तगू करते हैं, फरमाते हैं कब्र तक तो मैंने इसकी मुश्किल कुशाई की है, अब मैं देखना चाहता हूं मेरा नाम लेता है या नहीं लेता। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अली मैदान दी ज़ीनत, वाह अली मैदान दी ज़ीनत, क्यों ना लेना शर्मा के। वाह वाह ये देखता हो तू जबर वैसे, वाह नारा पीर अली दा ला के, तेरी मुश्किल पल विच हल होसी, तू अनवर वेख अजमा के, शौबाज आदा मैं कलंदर बनया, किसे ना दा वेर पता। वाह वाह हुण कलंदर नहीं वे बनदे हैं। अली अली मेरे मौला अमीर उल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का वो नाम नामी है कि मलाइका भी मौला अमीर उल मोमिनीन के नाम की तस्बीहां पढ़ते हैं। और हमें पता नहीं क्या है और क्या हो गया है, हमें जागना। वमन अरादल हिकमता फलयात मिन बाबिहा, कि जिसने हिकमत लेनी है मेरे भाई अमीर उल मोमिनीन अली बादशाह के पास आए, इल्म भी अता होगा हिकमत भी। जिसको हिकमत मिलती है कुरान कह रहा है उसको खैर कसीर मिलती है। कुल्लु अमरिन हकीम पे बात हो रही थी, ठीक है। और इसलिए ये 14 हिकमत वाले हैं, 14 ही हकीम हैं, 14 हिकमत वाले हैं, चूँकि ये खुद हिकमत का शहर भी हैं, हिकमत का दरवाज़ा भी हैं, हिकमत के अफराद भी हैं, हिकमत अता करने वाले हैं। सर उठा, इंतजार ख़त्म कराऊं और कुरान पाक की आयत आपको पढ़ के सुनाऊं। हा मीम, अल्लाह कुरान पाक में कह रहा है वल किताबिल मुबीन, खुदा कहता है कि हामीम से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, किताब मुबीन से शौहर बतूल जनाब अमीर हैं। या अली या अली या अली या अली या अली या अली या अली। कोई मुनसिफ है, कोई चाहता है कि कब्र में मौला अली आए हैं, सवालात के जवाब दें, और फकत आपका एक ही काम है वहां पे आपने या अली करना है। और उसके बाद मौला अमीर उल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, वो तलस्म किब्रियाई है, वो जौहर कायनात है मौला अली। हाँ, बाद मौला अमीर उल मोमिनीन के हुब्बदारों को अल्लाह कहेगा इनके नामा अमाल में कुछ भी नहीं है, इनको जहन्नम ले जाओ। मेरे मौला अमीर की तरफ वो देख के कहेंगे तो जनाब अमीर फरमाएंगे घबरा क्यों रहे हो, मुझे पेशवा माना है तो मैं कयामत तक तुम्हारा मददगार भी हूँ, तुम्हारा इमाम भी हूँ, राहबर भी हूँ, पेशवा भी हूँ, वली भी हूँ, साहिबुल अम्र भी हूँ, इन्नमा युरीदुल्लाह का मिस्दाक भी हूँ। वो बेचारे परेशान होकर जहन्नम के करीब जाएंगे, ऐसा सी आवाज़ में मेरे मौला अमीर उल मोमिनीन फरमाएंगे जब जहन्नम के दहाने पे जाना फ़कत ये कहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहन्नम के भड़कते हुए शोले बुझ जाएंगे, उसके बाद जहन्नम की आवाज आएगी, ओ मोमिन जुज कद इत्फात लहबी, अली वाला जल्दी गुजर जा, तूने तो मेरे भड़कते हुए शोले भी बुझा दिए हैं। ठीक है, तो मौला ने बताना है कि मैं अली नुक्ते की शक्ल में हूं,
تو پھر جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے ہیں۔ حسان بن ثابت سے کہا گیا جناب امیر المومنین کی فضیلت بیان کرو، وہ کہتا ہے، خود کہتے ہیں، قیل علی بدہن لے علی علیہ السلام، مجھ سے کہا گیا کہ میں امیر المومنین علی بادشاہ کی مدد بیان کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے اس علی بادشاہ کے فضائل بیان کر سکتا ہوں؟ ذکر علی یخمد نارا موصدا، جس علی کا ذکر جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے بھی بجھا دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور ہم شیعان حیدر قرار مولا امیر المومنین کا نام بھی نہیں لے رہے، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ فرما رہا ہے کتاب مبین سے مراد جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ خدا فرما رہا ہے کہ میں نے، اب اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہو کی ضمیر کتاب مبین کی طرف ہے یا حامیم کی طرف ہے؟ ٹھیک ہے، لغت عرب سمجھنے والے جانتے ہیں کہ ضمیر کا کوئی مرجع ہوتا ہے، پہلے کوئی لفظ ہو اس کی طرف ضمیر عود کرتی ہے، وہاں جاتی ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے میں نے کتاب مبین کو یا حامیم کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ یہ کون ہے مبارک رات؟ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حوالہ ہے کتاب میں پڑھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں۔ معصوم سے پوچھا گیا یہ مبارک رات کون ہے؟ آواز معصوم آتی ہے مادر حسنین ہے، اور کون ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب ترجمہ یوں ہوگا، بسم اللہ جناب، ترجمہ یوں ہوگا، حقیقت محمدیہ کو یا فضائل علویہ کو اللہ نے زہرا کی ذات میں نازل فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کا یہ ترجمہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد خدا نے فرمایا یہ مان لو ورنہ جان لو اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، پھر ہم بہت زیادہ ڈرانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ڈرتا وہ ہے جو منکر ہو، اور یہ ہے بھی اس کے لیے جو منکر ولایت امیر المومنین ہے، جو مادر حسنین کے فضائل کا انکاری ہے، یہ اس کے لیے وعید ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد خدا نے فرمایا وَفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور ہر امر حکیم اسی لیلہ مبارکہ سے نکلتا ہے۔ جاگنا قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا بھائی، پوری دنیا میں اعلان کر چکے ہیں، کرتے رہیں گے، یہی کہہ رہے ہیں، کہتے رہیں گے، کہہ چکے ہیں۔ یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ عام کتاب بغیر معلم کے نہیں آتی۔ یہ قرآن 14 کے بغیر کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا سمجھ میں۔ یہ قرآن جب تک وارث سے قرآن سے نہ پوچھو، معلم قرآن سے نہ پوچھو، ہمیں کیا خبر قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا یہ کون ہے امر حکیم؟ تو معصوم فرماتے ہیں یہ زہرا کے 11 بیٹے ہیں جن کو اللہ نے صاحب حکمت امام بنایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی بھائی؟ ہاں، بی بی پاک کی فضیلت، یہ سورہ دخان، یہی سورہ دخان ہے۔ آگے چل کے پھر اللہ فرما رہا ہے کیا؟ لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے، اللہ نے نام نہیں لیا، میں بھی نام نہیں لیتا۔ ہاں، ہم ضمیر ہے، ہوا ہما، ہم جمع کی ضمیر ہے۔ ہم نے ہم کو علم کی بنیاد پر عالمین میں سے چن لیا ہے۔ ہم نے ہم کو یعنی ان کو، نام نہیں لیتے، ہم نے ان کو بنیاد علم پر عالمین میں سے چن لیا ہے، یا عالمین پر فضیلت دی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ کون ہے ہم؟ بولو، نام نہیں ہے لیکن واضح اشارہ بڑا ہے۔ قرآن کتاب صامت ہے لیکن اشارے تو کرتی ہے، لیکن اشارے یوں کرتی ہے جو بندہ بول نہ سکتا ہو، بھائی گونگا ہے، وہ بندے کے سر پہ ہاتھ تو رکھ سکتا ہے، اشارہ انگلی رکھ سکتا ہے کہ یہ میری مراد ہے۔ قرآن گونگا ہے لیکن اشارے کر کے بتاتا ہے یہ آل محمد کے فضائل کی آیت ہے، یہ آل محمد کے دشمنوں پہ تبرہ کی آیت ہے۔ یہ اشارے کرتا ہے قرآن، ہم کو ہم نے چنا ہے علم کی بنیاد پر، علم کی وجہ سے عالمین پر، یا عالمین پر ہم نے ہم کو فضیلت دی ہے۔ کون ہیں ہم؟ آؤ، آج بھی پڑھی ہے آپ نے حدیث قصہ،
پڑھی ہوگی یقیناً، کل تو پڑھی گئی تھی چونکہ میں گواہ تھا، بزرگوار گواہی دے رہے ہیں کہ آج بھی پڑھی گئی ہے۔ تو پڑھتے ہو تو پھر معنی و مفاہیم پہ بھی غور فرما لیا کرو۔ یہ کیا ہے؟ حدیث قصہ۔ نصاب ہوتا ہے نا کورس، یہ MBBS کا کورس ہے، انجینئرنگ کا کورس ہے، B.Ed کا کورس ہے، تو میں بتانے لگا ہوں یہ حدیث شریف قصہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جناب زہرا کے دار و شفا کے کورس کا نام حدیث قصہ ہے، ٹھیک ہے؟ جناب سیدہ کے دار و شفا، شفا دینے والی جگہ، شفا دینے والا گھر، اس کا یہ متن ہے، اس کا یہ کورس ہے، اس کا یہ نصاب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں عرض کرنے لگا ہوں، ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ جناب سیدہ مباہلے میں اکیلی گئی ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، سرور کائنات سے بڑی ہستی اللہ نے کوئی بنائی نہیں ہے، ان کو بنانے کے بعد صنع ازل نے قلم توڑ دیا ہے کہ اب ان جیسے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ 14 کائنات چلانے کے لیے کافی ہیں، یہ 14 امت کو بخشوانے کے لیے کافی ہیں، یہ 14 انبیاء کی سفارش کرنے کے لیے کافی ہیں، نظام عالم میں تحرک ایجاد کرنے کے لیے 14 کافی ہیں، 15واں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان کو بنانے کے بعد وہ قلم بھی توڑ دیے ہیں، وہ مشیت بھی کہیں رکھ دی ہے، سر اٹھاؤ، بلکہ میں کہتا ہوں وہ مشیت ان کے سینوں میں رکھ دی ہے، چونکہ یہ 14 اپنے سینوں پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں نحنو مشیت اللہ، جس مشیت سے اللہ چیزیں بناتا ہے وہ بھی ہم 14 ہیں، ٹھیک ہے؟ نعرہ بھول دے آؤ، سبق بھول دے آؤ، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ٹھیک ہے؟ محمد مصطفیٰ کی طبیعت خراب ہوئی ہے بھائی، اس لیے میں نے کہا ہے شفا خانے کا پورا نصاب ہے، دار و شفا زہرا کے معجزے کا نام حدیث قصہ ہے۔ ہاں، بڑے بڑے لوگ فخر کرتے ہیں، بڑے بڑے اطباء، ڈاکٹر صاحبان، ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم نے فلاں بندے کا معالجہ علاج کیا ہے، اور پاکستان تو ہمارا وہ مرحوم ملک ہے، محروم اور محرومت المسرت ہیں ہم لوگ سارے، ٹھیک ہے؟ ہم سے بھی خوشیاں چھینی گئی ہیں، کوئی نعمت اس میں نہیں ہے، ہمارے حکمران باہر جا کے علاج کراتے ہیں، کیوں کراتے ہیں؟ یعنی اس شفا خانے پہ ان کو یقین ہوتا ہے، پاکستانی شفا خانوں پہ یقین نہیں ہے تو پھر سر اٹھا، محمد مصطفیٰ کی طبیعت خراب ہے، ضعف بدن ہے، اگر محمد مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں تھیں تو کسی اور کے گھر میں کیوں نہیں گئے؟ زہرا کے گھر میں کیوں آئے ہیں؟ وہاں چلے جاتے، میں اپنی کسی اور بیٹی سے شفا لے لوں، انہوں نے تو بتا دیا ہے، بس یہ ایک ہی ہے جو عالمین کی سردار ہے۔ آئے، سلام کیا، قالا انی اجد فی بدنی ضعفا، میری لخت جگر، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری وہ روح جو میرے اس پہلوؤں کے درمیان رہتی ہے۔ ہاں، کائنات عالم کے رسول کا پاک فرمان ہے، زہرا میری وہ روح ہے جو میری پسلیوں کے درمیان رہتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تو بی بی پاک نے فرمایا اویزک باللہ یا ابتاہ من الضعف، میرے بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اللہ آپ کو اس ضعف سے بچائے۔ اس کے بعد کائنات عالم کے رسول نے فرمایا ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہی، بی بی پاک فرماتی ہیں میرے بابا نے کہا کہ چادر تطہیر لے آؤ، میرے اوپر اڑا دو، تو بی بی کہتی ہیں فَأَتَيْتُهُ بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِ وَقَطَّيْتُهُ بِهِ وَسِرْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ وَإِذَا وَجْهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ۔ بی بی پاک فرماتی ہیں میں نے اپنی چادر تطہیر اپنے بابا پہ اڑا دی اور میرے بابا کا ضعف بھی ختم ہو گیا، میرے بابا کا چہرہ بھی چمکنا شروع ہو گیا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، میں بس کراں، ملک کے شہباز ذاکر ہیں آپ کے، مجہول القدر ہیں، مجہول القدر سمجھتے ہو؟ جن کی بندے قدر نہ کریں، تو یہ ذاکر مجہول القدر ہیں۔ شہباز پاکستان بشیر حسین سالک صاحب بہت بڑے ذاکر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کی موجودگی میں کوئی تھوڑی بہت
بات کسی کنارے لگا دوں. گفتگو کا موضوع ہے قرآن میں مادر حسنین کا ذکر کہاں کہاں موجود ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ حدیث کسا دار و شفاء زہرا کا پورا نصاب ہے. بی بی پاک فرماتی ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی ایسی دوائی ہے بندہ کھائے صحت مل جائے اور چہرہ نورانی ہو جائے. کون ہے محمد مصطفیٰ؟ اللہ کے نور قاہر کا نام محمد مصطفیٰ ہے. بی بی پاک فرماتی ہیں فسرت وانظر الیہ واذا وجہہ یتلالہ کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ. میری چادر کا یہ کمال تھا. میرے بابا کا ذوف بھی برطرف ہو گیا. جو اللہ کا نور ہے وہ بھی مزید چمکنا شروع ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور حدیث کسا کیا ہے؟ آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ حدیث کسا کیا ہے، کیونکہ 12ویں امام کا فرمان ہے. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. مجھ حقیر کی کتاب بھی ہے برکات السماء فی شرح حدیث کسا. اس کا مطلب یہ ہے آسمان کی برکتیں حدیث کسا کی شرح میں. ٹھیک ہے؟ تو یہ کتاب لکھی ہے میں نے، تو اس میں روایت لکھی ہے. جہاں بھی کائنات عالم کے جس خطہ عرض پہ جہاں جس وقت جس لمحے حدیث کسا پڑھی جائے، امام زمانہ فرماتے ہیں میں سننے کے لیے آتا ہوں. میری دادی زہرا کا ذکر جو ہے میں وہاں پہ سننے کے لیے آتا ہوں. اور یہ حدیث کسا مستند السند ہے. اس کی سند میں کسی بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. پکی سند. اگر چاہو سالک صاحب تو میں آپ کو سند حدیث کسا بتا دوں تاکہ منکر ولایت انکار کرے تو اس کے منہ پہ تماچا مار کے کہنا ہاں حدیث کسا کی سند میں شک کر رہے ہو تو ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے تیری ذات میں شک ہے، تیری نسل میں شک ہے. تو میں جلدی آپ کو اگر آپ کہیں تو یہ شفا خانہ زہرا کا پورا نصاب ہے. اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ بغیر سند کے نہیں ہے. عرض کرنے لگا ہوں علامہ عبداللہ بہرانی نقل فرماتے ہیں یہ حدیث کسا. وہ کہتے ہیں میں نے ہاشم بہرانی سے سنی. ہاشم بہرانی کہتے ہیں میں نے ماجد بہرانی سے نقل کی. ماجد بہرانی کہتے ہیں میں نے حسن بن زین الدین شہید ثانی سے نقل کی. حسن بن زین الدین شہید ثانی کہتے ہیں کہ میں نے مقدس اردبیلی سے. مقدس اردبیلی کہتے ہیں میں نے محقق کرکی سے. محقق کرکی کہتے ہیں میں نے علی بن ہلال جزائری سے. علی بن ہلال جزائری کہتے ہیں میں نے احمد بن فہد ہلی سے. احمد بن فہد ہلی کہتے ہیں میں نے علی بن خازن حائری سے نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ضیاء الدین ابن شہید اول سے. ضیاء الدین ابن شہید اول کہتے ہیں میں نے اپنے بابا شہید اول سے. شہید اول کہتے ہیں کہ میں نے فخر المحققین سے. فخر المحققین کہتے ہیں میں نے اپنے بابا علامہ ہلی سے. علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ میں نے محقق ہلی سے. محقق ہلی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد ابن نما ہلی سے. ابن نما ہلی کہتے ہیں کہ میں نے ابن ادریس ہلی سے. ابن ادریس ہلی کہتے ہیں کہ میں نے ابن حمزہ توسی صاحب ثاقب المناقب سے. ابن حمزہ توسی صاحب ثاقب المناقب کہتے ہیں میں نے محمد ابن شہر آشوب سے. محمد ابن شہر آشوب کہتے ہیں میں نے علامہ طبرسی صاحب احتجاج سے. علامہ طبرسی صاحب احتجاج کہتے ہیں میں نے حسن بن محمد بن حسن توسی سے. حسن بن محمد بن حسن توسی کہتے ہیں میں نے اپنے بابا شیخ الطیفہ سے. شیخ الطیفہ توسی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد شیخ مفید سے. شیخ مفید کہتے ہیں میں نے اپنے استاد شیخ قولوے سے. شیخ قولوے کہتے ہیں میں نے اپنے استاد محمد بن یعقوب کلینی سے. محمد بن یعقوب کلینی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد علی بن ابراہیم سے. علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا ابراہیم بن ہاشم سے. ابراہیم بن ہاشم کہتے ہیں میں نے ابو نصر بزنتی سے. ابو نصر بزنتی کہتے ہیں کہ میں نے ابو بصیر سے. ابو بصیر کہتے ہیں میں نے قاسم بن یحییٰ الجلال کوفی سے. قاسم بن یحییٰ الجلال کوفی کہتے ہیں میں نے ابو بصیر سے. ابو بصیر کہتے ہیں میں نے ابان بن تغلب سے. ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن جوفی سے. جابر جوفی کہتے ہیں میں نے جابر ابن اللہ انصاری سے. جابر انصاری کہتے ہیں میں نے دہلیز عصمت پہ کھڑے ہو کر صدیقہ دارین مادر حسنین سے حدیث کسا سنی ہے. سلامت رہو. کیا بات ہے بھائی، تھوڑے نعرے دی کیا بات ہے. ہاں
یا علی یا علی یا علی یا علی. ہاں سورہ دخان سے پہلے آیات پڑھ چکا ہوں. لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے ہم کو ان کو علم کی بنیاد پر چنا ہے. سر اٹھاؤ علی والو. چادر تطہیر میں آئے, جبریل پوچھ رہا ہے سالک صاحب 24,000 مرتبہ جناب جبریل آئے ہیں محمد مصطفیٰ کی خدمت عالیہ میں. 24,000 مرتبہ. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. علامہ میبدی اہل سنت کے عالم دین ہیں, وہ فرماتے ہیں جبریل محمد مصطفیٰ کی خدمت عالیہ میں 24,000 مرتبہ آئے. ہمارے مولا علی کی خدمت میں 48,000 مرتبہ آئے. لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ, کہا تم جاہل ہو, رسول پاک نے نہیں فرمایا میں شاعر ہوں, علی دروازہ ہے, کوئی آئے تو دروازے سے جائے تو دروازے سے. نعرہ نہیں ہوا بھائی. میں تو کو سکھینا دے ذاکر صاحب چنگے ملک دے نام بار اے نہ آکھیں جو مولوی پڑھانا لائی تے مولیاں کو پڑھن دا نہیں آندہ, مجمع تھکائی گئے تے مجمع سمائی گئے. میں تو طریقہ رسے نا مرحوم ضمیر اختر نقوی صاحب بھی کراچی والوں کو نعرے لگانا سکھایا کرتے تھے. تو آج میں بڑا ذرخیر کیتا ہے, بڑی مجالس میں نے پڑھی ہیں, لیکن نعرہ آج آپ کا وہ معیاری نہیں ہے جس طرح آپ کا معیار سماعت ہے. مل کے نعرہ حیدری 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 حیدری. جو بندہ 24,000 مرتبہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ چکا ہے, 48,000 مرتبہ جناب امیر کی زیارت کر چکا ہے, کیوں پوچھ رہا ہے یا رب ومن تحت الکساء, میرے اللہ چادر تطہیر کے نیچے کون ہے؟ بھائی جانگ والو گویڑ کرو بھائی. نہیں جانتا تھا. مجھے بی بی پاک کی پاک چادر کی قسم اگر سیدہ نہ ہوتی تو جناب جبریل نہ پوچھتے. پتا ہے بی بی کا ایک لقب ہے زہرا, فاطمۃ الزہرا. کیا مطلب ہے زہرا کا؟ نور ظاہر کرنے والی. یہ وہ معظمہ بی بی ہے, ایک دن میں 3 مرتبہ نور ظاہر ہوتا ہے. صبح محراب میں بیٹھتی ہیں تو نور ظاہر ہوتا ہے سفید رنگ کا. ظہر کے وقت نماز پڑھتی ہیں تو اس وقت سرخ رنگ کا نور ظاہر ہوتا ہے, اور جب شام کی نماز پڑھتی ہیں مغربین تو اس وقت زرد رنگ کا نور ظاہر ہوتا ہے. چونکہ بی بی کا لقب ہے حجاب اللہ, اللہ کا حجاب. اب میرے پاس وقت نہیں ہے, حجاب کے عدد نکالو تو وہ 14 بنتے ہیں. حجاب اللہ یہ اکیلی ہے, حجاب اللہ اس بی بی کا لقب ہے. تو سوچو گویڑ کرو, اس کے عدد 14, حجاب اللہ اکیلی. اللہ بیان کر رہا ہے یہ اکیلی 14 کا بدل رکھتی ہے. آفرین, آباد و شاد رہو بھائی. یہ اکیلی 14 کا بدل رکھتی ہے, 14 کا بدل ہے اکیلی. پوچھا یا رب ومن تحت الکساء, اور بی بی پاک کا نور قاہر اتنا تھا کہ جناب جبریل کی بینائی پہ غالب آ گیا. اس لیے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء, چادر تطہیر کے نیچے کون ہے جاگنا. اعراف المعارف کے ذریعے, اعراف المعارف کے ذریعے تعارف کرایا جاتا ہے. یہ سالک صاحب کے بھائی ہیں, یہ ان کے شاگرد ہیں, یہ ان کے ڈرائیور ہیں, ٹھیک ہے. نام اس کا جو مشہور ہو, یہ امیر العلماء علامہ امیر محمد ہاشمی تونسوی فاتح چوٹی کے نواسے ہیں. سلطان العلماء ابو الفصاحت علامہ غضنفر عباس ہاشمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بھانجے ہیں. چونکہ وہ مجھ سے زیادہ مشاہیر ہیں, ہمارا تعارف ان کے ذریعے ہوتا ہے, ان کے پورے خاندان کا تعارف ان کے ذریعے ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کا پورا تعارف خاندان کے لیے نوح کے ذریعے ہوتا ہے. اب دیکھو تو صحیح, پوچھا ہے جناب جبریل نے یا رب ومن تحت الکساء, آواز قدرت آتی ہے, یاد ہے نا آیت لقد اخترناہم, لقد اخترناہم. اب اللہ یہی فرما رہا ہے, ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا, یہ ہم فاطمہ ہے, یہ اس کے بابا ہیں, یہ اس کا سرتاج, یہ اس کی اولاد. تو جنگ والوں گویڑ کا تقاضا یہی ہے بھائی. یہ گویڑ بتا رہا ہے کہ آسمان پر جناب سیدہ کا ذکر مولا علی اور جناب محمد سے بھی زیادہ تھا, اس لیے تعارف ہو رہا ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو
خداوند عالم نے علم کی بنیاد پہ چنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بڑی آیات ہیں، ایک آیات میں آپ کو اور بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے، ایک آیت اور آپ سماعت فرما لیں، ورنہ کوثر، یہ سورہ کوثر یہ فقط بی بی پاک کی فضیلت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ کوثر نام ہے ام الحسنین کا، یہ حسنین شریفین کی پاک امہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، کوثر۔ اور لیلۃ القدر بھی یہی بی بی ہے۔ ایک اور آیت میں پڑھنے لگا ہوں، قرآن اللہ کا ارشاد، سورہ اعراف، اللہ بیان فرما رہا ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ آراف پہ کچھ رجال ہوں گے، کچھ مرد ہوں گے، ان کی یہ نشانی ہوگی کہ مخلوقات عالم حضرت آدم کے دور سے لے کر شب محشر تک بھائی جان ہر کوئی موجود ہوگا، لیکن یہ آراف والے رجال ہر بندے کی پیشانی دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ ہمارا ہے، یہ منکر ہے، جنت سے کہیں گے یہ ہمارا ہے، دوزخ سے کہیں گے یہ تمہارا ہے۔ یہ آراف ہے کیا؟ یہ آراف کیا ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جب تک وارث قرآن سے قرآن نہ پوچھو قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ معصوم سے پوچھا گیا یہ آراف کیا ہے، تو معصوم نے فرمایا تل المسک من الجنت، یہ جنت کی مشک کا ایک ٹیلہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا، ٹھیک ہے، یہ وہ ٹیلہ ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ مشک کا، اور تھوڑی سی مشک ہو نا اس کی خوشبو پھیلتی ہے، چاہے چھپا لو پردوں میں تو بھی اس کی خوشبو نکلتی ہے۔ یہ ٹیلہ ہے جنت کی مشک کا، اور اس کے اوپر نورانی قالین ہوں گے، بلور کی کرسیاں ہوں گی۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے رجال ہوں گے، رجال، رجل کی جمع رجال ہے، لیکن میں بتاؤں کہ کون کون ہوگا؟ مجھے جناب سیدہ کی پاک چادر کی قسم، جو آراف والے رجال ہیں محمد مصطفیٰ ہوں گے، جناب امیر ہوں گے، جناب سیدہ حسنین شریفین کریمین، اور ان کی پاک نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ ہوں گی۔ تو انہوں نے کہنا ہے یہ ہمارا حبدار ہے اور یہ جنت میں جائے گا، یہ ہماری ولا کا منکر ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ تو بی بی پاک جناب سیدہ کوئی بھی نہیں جانتا، نام بھی یہی ہے فاطمہ، لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، زمانہ نہیں جانتا کہ جناب سیدہ کا مقام کیا ہے۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی۔ مصائب تمہاری مرضی، لاپرواہی کرو یا پرصدار بن کے سنو۔ فضائل میں جس طرح بھی سنتے ہو، لیکن جناب سیدہ زینب عالیہ فرماتی ہیں جو بندہ مصائب میں توجہ نہیں کرتا مجھے تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ بڑی سستی جنت ہے بھائی، ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا۔ کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا، جو بندہ رو نہیں سکتا۔ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا واجبت لہ الجنہ، جو بندہ حسین پہ روئے، رلائے یا رونے کی شکل بنائے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ غریب حسین، پردیسی حسین، لراسی حسین، کسی کو کچھ نہ کہنے والا حسین، خاموش تبا حسین، امت کا ستایا ہوا حسین، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین، لاشیں اٹھا اٹھا تھکا حسین، زخمی حسین۔ کتنے زخم ہیں غریب کربلا کے بدن نازنین پر۔ علماء اعلام نے لکھا ہے جتنے قرآن پاک کے حرف ہیں اتنے حسین کے بدن پہ زخم ہیں۔
क्योंकि मेरे मौला इमाम हुसैन बादशाह ने मौला आपका पुरसा मंजूर और मकबूल फरमाए, शर्मा के न रोया करो। मौला इमाम सज्जाद फरमाते हैं हमारे मसाइब में इस तरह रोया करो जिस तरह 11 मुहर्रम की रात को हमारे पर्दादारों ने बावाज़ बुलंद गिरिया किया था। मेरे मौला इमाम हुसैन ने फरमाया कुरान मैंने तुझे बचाना है। उम्मत ने जवाब दिया हुसैन तूने अगर कुरान बचाना है तो हर हर्फ के बदले में हमने ज़ख्म लगाना है। कुरान पाक के जंग वालों तकरीबन 3.25 लाख ज़ख्म हैं, तो कुरान पाक के हरफों के मुताबिक इमाम हुसैन के बदन पे के ऊपर 3.25 लाख ज़ख्म हैं। ज़ख्मी हुसैन जंग भी कर रहे हैं। आवाज़ कुदरत आई हुसैन जलाल नहीं सब्र दिखा। अपने बाबा अमीर की जुल्फ़कार को न्याम में बंद किया, कलमा इस्तिरजा पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुर्तजिज़ को छोड़ दिया। बागें छूट गई हुसैन मजलूम के हाथ से। इरादा किया कि पर्दादारों के साथ आखिरी विदा करूं, शहादत उस्मा के लिए तैयार हो जाऊं। दुआ मांगा करो शरीफ लोगो, इज्जतदार हुसैन को रोता है, बेगैरत को क्या पता आलिया का मकाम क्या है। बेशऊर को क्या खबर कि मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कितनी शान के मालिक हैं। दुआ मांगा करो, इसलिए मैंने ये बात की है। दुआ मांगा करो कोई किसी का बच जाए। मेरे मौला इमाम हुसैन का कोई भी नहीं बचा था। एक बेगैरत है जिसने देखा है साले बिन वाहब जुबैदी मलऊन, देखा है जिसका अब्बास जैसा पहरेदार था, आज वो हुसैन अकेला है। हाँ, जिसके साथ कड़ियल जवान शबीह पैगंबर जनाब अली अकबर होते थे, वो हुसैन अकेले हैं। हाशमी जवानों में कोई भी नहीं बचा। उस बेगैरत ने बहुत बड़ा नेज़ा उठाया। जब शरीफों पे वक्त आता है बेगैरत दलेर हो जाते हैं। इस बेगैरत ने बहुत बड़ा नेज़ा उठाया और जल्दी जल्दी हुसैन मजलूम के करीब आया। वो नेज़ा ज़ोर से हुसैन के पहलू में मारा। करबला के मुसाफिर हुसैन गरम रेत पे गिर पड़े। हुसैन तड़प रहे हैं। ये फितरत का तकाज़ा है जंग वालों, जब भी तकलीफ पहुंचती है तो यही आवाज़ आती है अम्मा अम्मा। लेकिन हुसैन ने यूं नहीं कहा, बल्कि ये फरमाया ओ मेरी दुखियारी अम्मा, ओ मेरी जख्मी पहलू वाली अम्मा, आ देख तेरे मसाइब की वरासत मुझे मिल गई है। अम्मा तेरे पहलू पे दरवाज़ा गिराया गया, मेरे पहलू में नेज़ा मारा गया है। अम्मा तुझे संभालने वाली अम्मा फिजा थी, मेरे संभालने वाले सारे शहीद हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से वो नेज़ा निकाला, सर से जख्मी इमामा उतारा, इमामे को 2 हिस्सों में तकसीम किया। आधा हिस्सा कमर के साथ बतौर पट्टी बांधा, आधा इमामा हुसैन मजलूम के हाथों में है। हथेलियां टेक के खड़े हो गए। पहले रोते रहे, फिर उस तरफ देखा जहां अब्बास का लाशा पड़ा था। हुसैन मजलूम ने सर के ऊपर हाथ रख के मजलूमियत वाला बयान करके कहा अब्बास आ देख तेरे बाद मैं गरीब हो गया हूँ, मुझे इत्मीनान से मारा जा रहा है, मेरे छुड़ाने वाला कोई नहीं है। अब्बास के लाशा ने करवट बदली, लाशा कई गज बुलंद हो गया। कटी हुई गर्दन से आवाज आई मौला उस वक्त बुलाया जब मेरे बाजू कलब हो गए और मैं शहीद हो गया, इसलिए तो मैं हाथ जोड़ रहा था। अगर आपकी इजाजत मिल जाती ना आप शहीद होते, ना आप जख्मी होते, ना करबला का मैदान इस तरह लगता। और रोने वालों मेरे मौला इमाम हुसैन आ रहे हैं कि पर्दादारों से आखिरी विदा कर लूं, आपकी जहमत खत्म करने लगा हूं। 2 या 3 मिनट की और जहमत, मातम की तैयारी करो, मैं दावत पुरसा दे रहा हूं, मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन का पाक फरमान है जब भी मेरी शहादत पढ़ी जाए, जो भी पढ़ने वाला पढ़े तो मेरा वो विदा पढ़े जो मैंने आखिरी विदा पर्दादारों से किया था, बिलखसूस जो मैंने आलिया बहन से विदा किया था। हर बहन को भाइयों से बड़ा प्यार होता है, लेकिन जो आलिया बीबी को प्यार था इसकी कायनात में कोई मिसाल नहीं मिलती। रोने वालों हुसैन आ रहे हैं और जब ख़याम के दरवाजे पे पहुंचे, आप भी पढ़ते हैं सालिक साहब ये रिवायत हर कोई पढ़ता है, एक बेगैरत ने तीर मारा जो मेरे मौला इमाम हुसैन की पेशानी पे लगा। ये रिवायत सच्ची है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रिवायत पूरी नहीं पढ़ी जाती। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से पढ़ा है, मक्तल में लिखा हुआ है तीर मारने वाले बेगैरत का नाम अबू अयूब गुनवी था। वो बेगैरत खुद रिवायत करता है जो तीर
تیر میں نے حسین کو مارا تھا اس کا وزن 10 سیر تھا، اس کے 3 پھل تھے، ایک زہرا کے بیٹے کی پیشانی میں لگا، ایک حسین کے حلق میں لگا، تیسرا پھل حسین کے سینے میں لگا۔ اور رونے والوں بڑی مشکل سے تیر نکالا، جس طرح جناب علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، ماتم کر کے کہو حسین تیرا اپنا نصیب، کاش ہم کربلا میں ہوتے، مولا تیرا صدقہ بن کے چلے جاتے اور تجھے شہادت سے بچاتے اور تیری بہنوں کے پردے بچاتے۔ اور رونے والوں کربلا کی نگری میں زلزلے بپا ہو گئے، حسین نے یہ تیر بڑی مشکل سے نکالا، آدھا حصہ ماتھے کے اوپر بطور پٹی باندھا جو امامہ ہاتھ میں تھا، خون نہیں رک رہا۔ خیام کے دروازے پہ آئے، آواز دے کے کہا میرے پردہ داروں میرا آخری سلام۔ اور رونے والوں جو بیبیاں 71 لاشیں پہ رو چکی ہیں ان کو پتا ہے آخری سہارا ہے، سارے پردہ دار دوڑے۔ علی کی عالیہ بیٹی نے رو کے فرمایا حسین بھیا اگر کوئی ناراضگی ہے تو مجھے معاف کر دے، یتیم سمجھ کے معاف کر دے۔ حسین مظلوم نے فرمایا کوئی ناراضگی نہیں۔ بی بی نے فرمایا پھر میں تیری وہی بہن نہیں ہوں، میری جوڑی گری ہے، آپ لاشیں اٹھانے کے لیے اٹھے ہو، میں نے تیرے دامن ابا میں ہاتھ ڈال کے بٹھا لیا ہے، میں نے کہا قسمت ہے تو دفن ہو جائیں گے، ہاں جتنی دیر تو نے لاشیں اٹھانے پہ لگانی ہے اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ، میں تیرے چہرے کی زیارت کروں، اب سینہ پیارا نہ کرو۔ حسین سے بی بی نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ میرے مولا نے فرمایا میری مجبوریاں ہیں۔ بی بی فرماتی ہے کون سی مجبوری مجھے بتا، میں علی کی بیٹی موجد نما کی موجد نما بیٹی ہوں، بتا کیا مجبوری ہے۔ حسین فرماتے ہیں میرے بدن پہ لاتعداد زخم ہیں۔ عالیہ بی بی فرماتی ہیں اندر آ، میں جانتی ہوں یہ شمر چادر لوٹ کے لے جائے گا، میں تیرے زخموں پہ پٹیاں رکھوں۔ اور جنگ کے شرفا کا مجمع پٹیاں رکھنے کا نام آیا۔ کربلا کے غریب نے پوچھا بہنا پٹی رکھنے کے لیے طبیب کی ضرورت ہے؟ بی بی نے رو کے فرمایا نہ آپ رو نہ مجھے رلا، تجھے پتہ نہیں میں 6 سال کی تھی امت نے پٹیاں رکھنا سکھا دیا، کبھی اماں زہرا کے زخمی پہلو پہ پٹی رکھی، کبھی بابا امیر کے زخمی سر پہ پٹی رکھی، کبھی حسن مجتبیٰ کے جنازے سے تیر نکالے اور میں نے پٹیاں رکھی، تو نے کفن تبدیل کیا۔ حسین اندر آ جا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيُّ مُنقَلَبٍ۔ بسم اللہ، تمام سے دعا بسم اللہ۔ بڑے ہی منظور تے مقبول مجلس عزا، دعا ہے مالک اللہ بانیان دا خرچ و اخراجات لگا